نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. محترم ناظرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے. آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ المجادلہ سے ہو رہا ہے. سورۃ المجادلہ مدنیۃ وہی 22 آیۃ. سورہ مجادلہ مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوا، اور اس میں 22 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. قد سمع اللہ، یقیناً اللہ تعالی سن لیا اس خاتون کی بات. تجادلک، اے رسول جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جو آپ سے مسلسل بات کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی تھی، اپنی تکلیف کا اظہار کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالی تم دونوں کی گفتگو کو اللہ سن رہا تھا. ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے. تو یہ آیت مبارکہ ایک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ اس تفسیر میں بیان کی جائے گی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک تحاورک، یقیناً اللہ تعالیٰ سن لیا اس خاتون، اس عورت کی بات کو، اے رسول جو آپ سے بحث کر رہی تھی، تحاورک، جو آپ سے گفتگو کر رہی تھی. ایک روایت میں تجادلک، جادلہ یجادلو کے اصل معنی آتے ہیں جھگڑا کرنا. اب یہاں پر مراد یہ ہے کہ یعنی گفتگو کرنا مراد ہے. ایک قرات میں تحاورک کا بھی پڑھا گیا، حاور یحاور محاورتن کے معنی آتے ہیں گفتگو کرنا، باہم بات کرنا. اور وہ کون سی خاتون ہے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ وہی خولۃ بنت ثعلبہ، خولہ بنت ثعلبہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امرأۃ اوس بن الصامت، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، ان کی بیوی ہے. یہ اوس بن صامت کون ہے؟ عبادہ بن صامت کے بھائی ہیں. رآہا وہی تصلی، ان کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ رآہا، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو دیکھے، وہی تصلی، خولہ کو دیکھے جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی، حالت نماز میں دیکھے. وہی وکانت حسنۃ الجسم، اور وہ خوبصورت تھی. وہ فلما سلمت، پس جب وہ سلام پھیری، یعنی خولہ نے جب سلام پھیرا، تو راودہ، تو یہ اوس جو ان کے شوہر تھے ان کو اپنی طرف مائل کیے. فابد، تو وہ انکار کر دی. فغضبہ، تو یہ غصے میں آ گئے حضرت اوس بن صامت. فظاہر منہا، غصے میں آ کے اپنی بیوی سے زہار کر لی، حضرت خولہ سے زہار کیے. زہار کا مطلب یہ ہے کہ یعنی محرمات، یعنی کسی شخص کا اپنی بیوی کو ایسی خواتین سے تشبیہ دینا جن سے اس کا نکاح کرنا حرام. یعنی کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو بہن یا اپنی ماں یا اپنی خالہ یا ایسے خواتین جن سے اس شخص کا نکاح کرنا حرام ہے، ان کو محرمات کہتے ہیں، محارم. کسی شخص کا اپنی بیوی کو محارم کے ایسے اعضاء سے تشبیہ دینا جس کی طرف اس کا دیکھنا حرام ہے، تو اس کو زہار کہتے ہیں. فظاہر منہا، وہ زہار کی. فاتت رسول اللہ،
تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. فقالت، انہوں نے کہا، انا اوسن، بے شک اوس مجھ سے شادی کی، وانا شابہ، جبکہ میں نوجوان تھی، مرغوب فیہ، میری طرف رغبت ہوتی تھی. فلما خلا سنی، جب میری عمر گزر گئی، جب میں بوڑھی ہو گئی، ونثرت بطنی، اور میری اولاد بڑھ گئی، ای کثرا ولدی، جعلنی علیہ، تو اوس نے مجھ کو اپنے اوپر بنا لیا، کہ امی، اپنی ماں کی طرح. ورویہ، اور روایت میں ہے کہ انہا قالت، کہ انہوں نے کہا، ان لی صبیۃ صغارا، بے شک میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الیہ، اگر میں ان کو الیہ، اگر میں ان بچوں کو اوس کے حوالے کروں گی تو وہ ضائع ہو جائیں گے، اور اگر وہ بچوں کو اپنے ساتھ میں رکھوں جاعوا، تو وہ بھوکے رہ جائیں گے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، ما عندی فی امری شیء، اس وقت تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ میرے پاس تمہارے معاملے میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی اب تک حکم نازل نہیں ہوا. ورویہ، روایت میں یہ بھی آیا کہ انہ قال لہا، کہ اوس نے اپنی بیوی سے، خولہ سے، یہ کہا کہ حرمتی علی، علی، فقالت اشکو الی اللہ، اشکو الی اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک روایت میں یہ آیا کہ جب انہوں نے زہار کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حرمتی علیہ، اے خولہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی. تو خولہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ما ذکر طلاقا، وہ طلاق کا ذکر نہیں کی. وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو وَلَدِي، وہ تو میرے بچوں کے باپ ہیں. وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور تمام لوگوں میں میرے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے خولہ تم ان پر حرام ہو گئی ہو. فقالت اشکو الی اللہ فاقتی ووجدی، تو خولہ نے کہا کہ میں اپنے فقر و فاقے کی شکایت کروں گی، اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہوں، اور اپنے غم کی. کلما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمتی علیہ، جب جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خولہ سے یہ فرمایا کہ اے خولہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی زہار کی وجہ سے، تو حتفت، وہ آوازیں کرتی، وہ شکت اور شکایت کرتی. فنزلت، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. فی زوجہا، اللہ تعالیٰ سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، فی شأنہ، اپنے شوہر کے معاملے میں. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی تھی، یعنی تظہر ما بہا من المکروہ، اپنی تکلیف کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، جبکہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. مراجعتکما الکلام من حار اذا رجع، تمہارے آپسی کلام کو اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، سماعت فرما رہا تھا. ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. یسمع شکوى المضطر، مجبور، لاچار، بے بس اور مظلوم اور پریشان حال کی شکایت کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کی حالت کو. تو اس وقت زہار کے احکام نازل ہوئے کہ اگر کوئی شخص ایسا کہہ دے تو کیا حکم ہوگا. تو جاہلیت میں، عرب میں کیا تھا، اگر کوئی شخص زہار کرتا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوی اس سے جدا ہو جاتی، حرام ہو جاتی تھی. وہ لوگوں کا عقیدہ اور ان لوگوں کا عمل یہ تھا. تو شریعت اسلامیہ نے یہ کہا کہ بھئی ایسی چیزوں سے پہلی بات تو انسان کو بچنا چاہیے، زہار جیسے معاملات سے. اگر کوئی زہار کر لے، اس طرح کے الفاظ اگر کہے کوئی شخص اپنی بیوی سے، تو اس کا کفارہ وہ ادا کرے گا. کفارہ ادا کرنے کے بعد اس کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ رہنا جائز ہوگا. انہی احکام کو ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے، ان احکام کو بیان کیا جا رہا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، من نسائہم، اپنی بیویوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو سکتی. ان امہاتہم، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جو ان کو پیدا کی. یعنی کوئی شخص
اپنی بیوی کو اگر ماں سے تشبیہ دیا تو اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بنے گی، لیکن یہ کہنا گناہ ہے ایسا لفظ۔ ان امہاتم، ان کی مائیں تو وہی ہے جو ان کو پیدا کی، حقیقی ماں تو۔ وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً یہ لوگ بری بات کہہ رہے ہیں، وزورا، اور جھوٹ کہہ رہے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یعنی جو اس سے توبہ کرے گا، زہار کا کفارہ ادا کرے گا، اللہ اس کو بخش دے گا۔ تو اب یہاں پر زہار میں اہم چیز یہ ہے، زہرن سے، زہرن کے معنی پیٹ کے آتے۔ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دیا، یا اپنی حقیقی بہن یا ایسے خواتین کے ان اعضاء سے تشبیہ دیا جس کی طرف دیکھنا اس کے لیے حرام ہے، تو اس سے زہار واقع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے اعضاء سے تشبیہ دے رہا ہے جس کی طرف دیکھنا اگر جائز ہے تو وہ زہار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اخلاق میں اگر تشبیہ دے رہا ہے، کردار میں، تو اس سے زہار نہیں ہوگا۔ الذین یظاہرون، عاصم نے یظاہرون باب مفاعلہ سے پڑھا، ظاہر یظاہر مظاہرۃ و ظہارا، زہار کرنا۔ اور حجازی، بصری اور دوسروں نے یظہرون پڑھا، اور باقی لوگوں نے یظاہرون پڑھا۔ منکم، یہ توبیخ ہے للعرب، عرب کے لیے، لأنہ کان من ایمان اہل جاہلیتہم خاصۃ دون سائر الامم، دوسرے امتوں میں نے، عرب کے جاہلیت، عرب کے جاہلوں میں یہ طریقہ، یہ قسمیں وغیرہ تھی، اس طرح کی قسم کھاتے تھے وہ لوگ۔ من نسائہم، یعنی تم میں سے جو زہار کرتے ہیں، وہ لوگ جو تم میں سے زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم، وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، امہاتہم، امہاتہم امہاتہم دونوں طریقے سے پڑھا گیا، الاول حجازی والثانی تمیمی۔ ان امہاتہم، ان کی مائیں نہیں ہیں مگر وہی جو ان کو پیدا کی۔ یرید ان الامہات علی الحقیقہ الوالدات، یعنی اللہ تعالیٰ یہ مراد لے رہا ہے کہ حقیقت میں ان کی مائیں وہی ہیں جو ان کو پیدا کی، جو ان کو دودھ پلائی۔ یہ والمرضعات، اور جو دودھ پلانے والی ہیں، یہ ماؤں کے ساتھ ملحق ہے، جوڑ دی گئی ہے رضاعت کی وجہ سے۔ اس وقضا ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزیادت حرمتہن، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، بیویاں، یہ مومنین کے مائیں ہیں زیادہ حرمت کی وجہ سے، ان کی عظمت اور شان کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الزَّوْجَاتُ، اب رہی بیویاں عام انسانوں کے لیے بتا رہے ہیں کہ فَأَبْعَدُ شَيْءٍ، تو وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اور فَلِذَا قَالَ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ، جو لوگ یعنی عرب کے جو جہال یا کسی بھی علاقے کے جو جاہل لوگ ہیں اس قسم کی بات کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو ماؤں سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو یہ بہت ہی جھوٹی بات ہے، ناپسندیدہ بات ہے، جھوٹ ہے یہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا ہے، خوب بخشنے والا ہے ان چیزوں کو جو گزر چکی ہیں ان سے۔ اگر کوئی اس قسم کا گناہ کیا، توبہ کر لیا، کفارہ ادا کیا، تو اللہ اس کو معاف کر دیا۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اب یہاں سے زہار کا کفارہ بتایا جا رہا، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے۔ بَيَّنَ فِي الْآيَةِ الْأُولَىٰ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَائِلِهِ مُنْكَرٌ وَزُورٌ وَبَيَّنَ فِي الثَّانِيَةِ حُكْمَ الظِّهَارِ، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کیا کہ ایسی چیز، یہ عمل جو ہے زہار کرنا، یہ یعنی بیویوں کو ماؤں سے تشبیہ دینا انتہائی ناپسندیدہ اور انتہائی ایک غلط چیز ہے، یہ مکروہ چیز ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں زہار کے حکم کو بیان فرما رہا، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اپنی بات کو لوٹا لینا چاہتے ہیں۔ یعودون، یعنی وہ لوگ لوٹا لینا چاہتے ہیں اس چیز کے توڑ کو جو وہ لوگ بولے، اولی تدارکی، یا اس کا تدارک کرنا چاہتے ہیں، تلافی۔ وعن ثعلبۃ یعودون لتحلیل ما حرموا، یعنی وہ لوگ اس چیز کو حلال کر لینا چاہتے ہیں جو حرام کر لیے تھے، وہ لوگ زہار کر کے جو چیز حرام کر لی ہے اپنے اوپر، تو اس چیز کو حلال کرنا چاہتے ہیں، تو کیا حکم ہے وہ بتایا جا رہا ہوگا۔
فتحریر رقبہ، تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. فعلہ فعلیہ اعتاق رقبۃ مؤمنہ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے. یا کافر غلام کو آزاد کریں. ولم یجزی المدبر، مدبر اور ام ولد اور مکاتب، وہ مکاتب جو کچھ رقم ادا کر چکا ہے، ایسے غلاموں کو اگر آزاد کریں گا زہار کے کفارے میں تو یہ ادا نہیں ہوں گا. من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے، یعنی شوہر اپنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے یہ عمل کر لیں تو اس کے لیے وہ بیوی حلال ہو جائے گی. الضمیر یرجع الی ما دل علیہ الکلام من المظاہر والمظاہر منها والمماسہ الاستمتاع بها من جماع او لمس بشہوۃ او نظر الی فرجها بشہوۃ. وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے غلام کو آزاد کرنا ہے. ضمیر لوٹ رہی ہے اس چیز کی طرف جس پر کلام دلالت کر رہا ہے، یعنی زہار کرنے والا شوہر اور وہ عورت جس کے ساتھ وہ زہار کیا اس کی بیوی، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملنے سے پہلے وہ یعنی غلام کو آزاد کریں. مماسہ کے معنی اس سے استمتاع کرنا، فائدہ حاصل کرنا، چاہے وہ مباشرت کی صورت میں ہو یا شہوت کے ساتھ دیکھنے کی صورت میں ہو یا کسی اور شکل میں. ذالکم الحکم، یہ وہی حکم ہے جس کے ذریعے تم کو نصیحت کی جا رہی ہے. لأن الحکم بالکفارۃ دلیل علی ارتکاب الجنایہ، کیونکہ کفارے کا حکم دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان گناہ کا ارتکاب کیا تو اس پر کفارہ لازم ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زہار کرنا گناہ ہے، ایسے الفاظ کا ادا کرنا. یہ وہ حکم ہے جس کے ذریعے تم کو نصیحت کی جا رہی ہے. فیجب، تو واجب ہے کہ تم اس حکم سے نصیحت حاصل کرو یہاں تک کہ تم دوبارہ زہار نہ کرو اور تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اس پر. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. زہار میں یہ کفارہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ انسان اس کو اپنا مزاج اور اپنی عادت نہ بنا لے. یا اگر کفارہ نہیں رکھا جاتا تو انسان بار بار زہار کرتا تھا، تو اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ شریعت میں یہ کفارے کو لازم کیا ہے تاکہ کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. والزہار، زہار یہ ہے کہ یقول الرجل لامرأتہ، کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے انتی علیہ، کہ تو مجھ پر اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اگر یہ کہے گا تو اب مظاہر ہو گیا ہو. وَإِذَا وَضَعَ مَوْضِعَ أَنْتِ عضوا منها يعبر به عن الجملة أو مكان الظهر عضوا آخر يحرم النظر إليه من الأم كالبطن والفخذ أو مكان الأم ذات رحم محرم منه بنسب ورضاع أو صهر أو جماع، نحو أن يقول أنت علي كظهر أختي من الرضاع أو عمتي من النسب أو امرأتي ابني أو أبي أو أمي امرأتي او ابنتی فهو مظاہر. وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُظَاهِرُ مِنَ الْكَفَّارَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُرَافِعَهُ وَعَلَى الْقَاضِي أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى أَنْ يُكَفِّرَ وَأَنْ يَحْبِسَهُ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْكَفَّارَاتِ يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَيُحْبَسُ إِلَّا كَفَّارَةُ الزِّهَارِ لِأَنَّهُ يُضِرُّ بِهَا فی ترک التکفیر والامتناع من الاستمتاع، فإن مس قبل أن يكفر استغفر الله ولا يعود حتى يكفر، وإن أعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأنف عند أبي حنيفة رضي الله عنه. زہار کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ کن کن صورتوں میں زہار ہو سکتا. اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تفصیل بیان کرتے ہیں. علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے کہے کوئی شخص کہ تو مجھ پر اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اگر یہ کہے تو وہ پیٹھ کی طرف دیکھنا حرام ہے نا، پیٹھ سے تشبیہ دیا
یا پیٹ سے تشبیہ دیا یا کسی اور ایسے عضو سے تشبیہ دیا جس کی طرف دیکھنا اس کے لیے حرام ہے، تو اب یہ زہار ہو جائے گا۔ اسی طرح ماں کے بجائے بہن کا اگر ذکر کیا، یعنی کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے یا اس پر اس کی بہن کی پیٹ کی طرح ہے یا پیٹ کی طرح اگر کہے تو وہ بھی زہار ہو جائے گا، حقیقی بہن کے متعلق ہے۔ اسی طرح خالہ یا پھوپھی یا نانی یا دادی ایسی خواتین کے اعضاء سے تشبیہ دینا جن خواتین سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے، اور ایسے اعضاء سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا اس کے لیے حرام ہے، تو ایسی صورت میں زہار ہو جائے گا، چاہے وہ نسبی رشتہ ہو، خونی رشتہ ہو، یا رضاعت دودھ کا رشتہ ہو، یا سسرالی رشتہ ہو، تو بھی یہ زہار ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ اور ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُظَاهِرُ، اور جب مظاہر زہار کرنے والا کفارہ دینے سے رک جائے تو عورت کے لیے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس مسئلے کو قاضی اسلامی عدالت میں پیش کرے، اور قاضی پر واجب ہے کہ وہ شوہر کو مجبور کرے کفارہ دینے پر، اور اس کو قید کر لے کفارہ دینے تک۔ اور کفارات میں سے کوئی کفارہ ایسا نہیں ہے جس پر انسان کو مجبور کیا جائے گا اور جس کی ادائیگی تک اس کو روکا جائے گا، قید کیا جائے گا، سوائے زہار کے کفارے کے بعد۔ زہار کا کفارہ جب تک ادا نہیں کیا اس کو قید کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس کے ذریعے اس کو نقصان پہنچائے گا، کفارے کو چھوڑ دے گا، کفارے کو ادا نہیں کریں گا تو عورت کا اس میں نقصان ہوگا۔ اگر وہ کفارہ ادا کرنے سے، اس میں ایک شرط یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی زہار کیا اب دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہے تو اب اس کے لیے لازم یہ ہے کہ بھئی وہ کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کب ادا کرنا ہے؟ یعنی اس کو چھونے سے پہلے کفارہ ادا کر لے۔ اگر کفارہ ادا کرنے سے پہلے چھو لیا، اس کے قریب ہو گیا تو استغفار کریں گا، کیونکہ کفارہ ادا کرنے تک بیوی کے قریب ہونا یا جانا اس کے لیے حرام تھا۔ ولا یعود، اور وہ دوبارہ اس کے قریب نہیں جائے گا کفارہ ادا کرنے تک۔ وہیں اعتق، اور اگر وہ آدھے غلام کو آزاد کیا پھر اس کے قریب ہو گیا تو دوبارہ پورے غلام کو آزاد کریں گا، اور آدھا آزاد کر دیں گا تو کافی ہو جائیں گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرط یہ ہے کہ غلام کو اگر آزاد کر رہا ہے تو قربت حاصل کرنے سے پہلے، بیوی کے قریب ہونے سے پہلے وہ ادا کر لے۔ فمن لم یجد، پھر دوسرا آپشن بتا رہے ہیں کہ فمن لم یجد، پس جو کوئی غلام کو نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، مسلسل 2 مہینے کے روزہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی زہار کیا اور غلام موجود نہیں ہے یا غلام کو خریدنے کی اس کے بعد طاقت نہیں ہے، پیسہ وغیرہ نہیں ہے، تو کنٹینیو بغیر کسی وقفے کے، جس میں رمضان کے روزے بھی نہیں آنا، اس میں رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں اس میں سے 2 مہینے کنٹینیو 60 دن روزے رکھنا ہے۔ من قبل ان یتماسا، اس میں بھی شرط یہ ہے کہ شوہر بیوی قربت حاصل کرنے سے پہلے، یعنی 60 روزے ختم ہونے تک، مکمل ہونے تک وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ اگر بیچ میں چلے گیا قریب تو پھر دوبارہ 60 روزے رکھنا پڑے گا۔ فمن لم یستطع الصیام، جو کوئی روزے کی استطاعت نہ رکھے، یعنی کوئی شخص ایسا ہے جو زہار کیا، غلام بھی آزاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، نہ روزے رکھنے کی طاقت ہے، فعلیہ اطعام 60 مسکینہ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لکل مسکین نصف صاع من بر، ہر مسکین کو نصف سا ادا کریں گا، آدھا سا گیہوں کا، یا 1 سا دوسرے اجناس میں سے اگر دے رہا ہے، اور اس پر واجب ہے کہ یقدمہ علی المسیس، کہ پہلے کفارہ ادا کرے، پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے بیوی کے قریب جانے سے پہلے۔ ولیکن لا یستأنف، لیکن وہ دوبارہ اثر نو کھانا نہیں کھلائیں گا اگر وہ کھانا کھلانے کے دوران اگر بیوی کے قریب ہو گیا تو، کیونکہ اس میں یہ شرط نہیں لگایا اللہ تعالیٰ، غلام کو آزاد کر رہا تو یہ شرط لگایا اللہ تعالیٰ کہ وہ بیوی کے قریب ہونے سے پہلے غلام کو آزاد کرے۔ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، روزے کے ذریعے کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی یہ شرط ہے کہ بیوی کے قریب ہونے سے پہلے یہ کفارہ ادا کرے، 60 دن کے پہلے روزے رکھے۔ لیکن کوئی کھانا کھلانا چاہتا ہے 60 مسکینوں کو، تو کھانا کھلانے کے دوران اگر وہ بیوی کے قریب ہو گیا تو دوبارہ اس کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر وہ قید نہیں ہے۔ ذالک البیان، یہ جو چیز بیان کی گئی اور یہ جو احکام کی تعلیم دی گئی، یہ اس لیے تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، فی العمل، عمل کر کے اس کی احکام پر، وہ احکام جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، من الزہار، زہار کے احکام اور دیگر احکام،
اور ان چیزوں کو تم چھوڑ دو جس پر تم تھے جاہلیت میں. وَتِلْكَ أَيْ تِلْكَ الْأَحْكَامُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي الظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ، وہ احکام، وہ یعنی وہ احکام جس کو ہم نے بیان کیا ظہار اور کفارے کے بارے میں. حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں. الَّتِي لَا يَجُوزُ تعدیہ، جس کے آگے بڑھنا جائز نہیں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ حدود بتا دیا. یعنی جاہلیت میں طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگ ظہار کو ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم سمجھتے تھے لوگ. تو شریعت نے اس کو یعنی لچکدار بنا کے رکھا کہ ظہار کی وجہ سے عارضی طور پر یعنی آدمی کے لیے جو ظہار کیا اس کے لیے اس کی بیوی حرام ہو جائیں گی کفارہ ادا کرنے تک. کفارہ ادا کرنے تک وہ قریب نہیں جا سکتا. کفارہ ادا کر لیا تو اس کے بعد پھر ان کا نکاح صحیح ہو جائے گا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب مہین. وَلِلْكَافِرِينَ عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی وہ کافر جو احکام کا انکار کرتے ہیں، شریعت، وہ کافر ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسا عذاب ہے جو ان کو انتہائی تکلیف پہنچائے گا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. یعادون ویشاقون، جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف جاتے ہیں. کبیتو، وہ ذلیل کیے جائیں گے، وہ ذلیل ہو جائیں گے. وہ اہلکوا، اور ان کو ہلاک کیا جائے گا، رسوا ہو جائیں گے. کما کبیت الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے والے کفار و مشرکین ذلیل و خوار ہوئے. من اعداء رسول، رسول کے جو بھی دشمن تھے سابقہ امتوں میں، ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. ان کا نام و نشان اللہ تعالیٰ مٹا دیا، صفحہ ہستی سے ان کے وجود کو اللہ تعالیٰ مٹا دیا. ان کو اللہ تعالیٰ تباہ و تاراج کر دیا. تو یعنی اب جو لوگ مکے کے کافروں میں سے ہو یا دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں بھی کفار و مشرکین ہیں، اللہ اس کے رسول کے جو مخالفین ہیں، دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرے گا. وقد انزلنا آیات بینات، جبکہ ہم نے روشن واضح نشانیوں کو، آیتوں کو ہم نے نازل کیا. تدل، جو دلالت کرتے ہیں، علی صدق رسولی، رسول کی صداقت و حقانیت کو جو بتاتی ہیں. وصحت ما جاء به، اور رسول جو پیغام لائے ہیں، جو قرآن لائے ہیں، اس کے حق ہونے کو جو بتاتے ہیں. ایسے نشانیاں ہم نازل کر چکے ہیں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے جو ان آیتوں کو دیکھ کر بھی انکار کر رہے ہیں، جو ان آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے لیے اہانت والا عذاب، ایسا عذاب ہے جو ان کی عزت کو ختم کر دے گا، ان کو مٹا کر رکھ دے گا، ان کو ذلیل کر دے گا. ان کافروں کو ان کو مٹی میں ملا کر رکھ دے گا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یعنی وہ عذاب ان کو ذلیل کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دن ان کو، ان کافروں کو یہ عذاب ذلیل کرے گا جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، ان سب کافروں کو. فَيُنَبِّئُهُم، بس وہ ان کو خبر دے گا ان کے اعمال کی. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ احاطہ کر لیا ان کے تمام اعمال کا اور ان کا. وَنَسُوهُ، اور یہ لوگ اپنے اعمال کو بھول گئے، گناہ کیے، کفر کیے، بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کر لیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم دے دیا. تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیا، قیامت کے دن ان کے سامنے ظاہر کرے گا. احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یوم یبعثہم اللہ، یوما کو جو نصب آ رہا ہے مہین کی وجہ سے، یعنی ان کافروں کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو ان کو ذلیل کرے گا اس دن، جس دن اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا. یا اذکر محذوف ہے، اذکر یاد کیجئے اس دن کو جس دن اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جمع کرے گا، تمام کافروں کو. لا منہم احدا غیر مبعوث، یعنی ایک کافر بھی نہیں چھٹے گا، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. او مجتمعین، سب کو ایک ہی حالت میں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. فینبئہم بما عملوا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی ان کو خبر دے گا. وہ دنیا میں جو کفر کیے تھے، جو شرک کیے تھے، اللہ اس کے رسول کا انکار کیے، اللہ اس کے رسول کو جو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بتائے گا، باخبر کرے گا. فینبئہم بما عملوا، اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا ان کے اعمال، تخجیلا لہم، ان کو رسوا کرنے کے لیے، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے. وتشہیرا بحالہم،
ان کی حالت کی شہرت مشہور کرنے کے لیے. یتمنون عندہ المسارعۃ بہم الی النار، اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ان کو جلدی جہنم کی طرف لے جایا جاتا، کیونکہ ان کو جو رسوائی ہوگی تمام مخلوقات کے سامنے، تمام گواہوں کے سامنے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیا، اللہ تعالیٰ گھیر لیا. اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں اللہ نے ان کو محفوظ فرما دیا، قیامت کے دن ظاہر فرمائے گا. واللہ علی کل شیء شہید احاط بہ عددا لم یفت منہ شیء، یعنی کوئی عمل ان کا وہاں پر نہیں چھپے گا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا. وَنَسُوا، لیکن یہ لوگ خود بھول گئے، یہ لوگ بھول جائیں گے وہاں پہ. دنیا میں جو اعمال کیے یہ لوگ بھول جائیں گے آخرت میں، لیکن اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا. لِأَنَّهُمْ تَهَاوَنُوا بِهِ، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں جو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اس کو معمولی سمجھے تھے لوگ جس وقت ارتکاب کی. وَإِنَّمَا تُحْفَظُ مُعَظَّمَاتُ الْأُمُورِ، کیونکہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جو اہم جو معاملات ہوتے ہیں اس کو یاد رکھتا ہے. کسی چیز کو انسان جب معمولی سمجھتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے. لیکن یہ لوگ دنیا میں جو گناہ کیے، اللہ کا انکار کیے، یہ بہت بڑا گناہ تھا. تو اللہ تعالیٰ قیامت دن ان کو یاد دلائے گا اور اس کی سزا دے گا. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. لا یغیب عنہ شیء، اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، غائب نہیں ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ واللہ بکل شیء علیم. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، کسی تین اشخاص کی سرگوشی آپس میں گفتگو نہیں ہوتی، الا هو رابعهم، مگر وہاں پر چوتھا اللہ ہوتا ہے. دنیا میں کہیں بھی تین آدمی اگر بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سن رہا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، کوئی پانچ افراد آپس میں بات کرتے ہیں تو وہاں پر چھٹواں اللہ ہوتا ہے. ولا ادنا، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. دنیا میں لوگ چھپ چھپ کر یعنی تنہائی میں جو میٹنگز کرتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو نہیں سن رہا. اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ وہاں پر موجود ہے. اللہ ان کی بات کو سن رہا ہے، ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے. قیامت کے دن اس کی خبر دے گا اللہ تعالیٰ. الا هو معهم اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ رہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہے. اللہ ان کی گفتگو کو سن رہا ہے، ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان کے دلوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، جو رازیں چھپے ہوئے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. جو زبان سے ظاہر ہو رہے ہیں کلمات ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ثم ينبئهم بما عملوا، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ان کے اعمال کی خبر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا اس کا. واللہ بکل شیء علیم، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے. تو یہ آیت مبارکہ بہت ہی جامع آیت ہے، یعنی اس آیت میں جو غور و فکر کرے گا گناہوں سے باز آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. بندے کے عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی کیفیت بندے کی یہ ہونا چاہیے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے. کیونکہ پوری مخلوق سے بندہ چھپ سکتا ہے، پوری دنیا سے بندہ چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے چھپ نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اچھے اور برے اعمال کی خبر دے گا قیامت. تو یہ کیفیت اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ سے پاک ہے. بندے کے اعمال سے، اقوال سے، احوال سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اور بندہ جب یہ کیفیت، یہ یقین اپنے دلوں میں پیدا کرے گا تو گناہوں سے باز آئے گا. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. ما یکون من نجوا، یہ کانا تامہ ہے ورم نہیں، ما یقع، یعنی جو کچھ بھی، ما یقع من نجوا ثلاثۃ، تین افراد کی گفتگو نہیں ہوتی، کہیں بھی واقع نہیں ہوتی، الا هو رابعهم، مگر اللہ چاہتا ہوتا ہے ورم.
عموماً جو بھی میٹنگ ہوتی ہے وہ 3 افراد ہوتے ہیں، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کہیں چھپ کے کسی غار میں بھی پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بھی اگر کوئی بیٹھ کر بات کر رہا ہے، کچھ بھی بات کر رہا ہوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ ای اللہ رابعہم، مگر اللہ ان میں سے چوتھا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ، کوئی 5 افراد بات، ولا خمسۃ، اور نہ کوئی 5 افراد بات کرتے ہیں، الا ہوا سادسہم، مگر اللہ ان میں سے چھٹواں ہوتا ہے۔ ولا ادنا ولا اقل من ذلک، اور اس سے کم افراد، یعنی 3 سے کم، 5 سے کم، چاہے 1 آدمی بات کرے، چاہے 2 آدمی بات کرے، چاہے 3 کرے، چاہے 5 کرے، چاہے 4 کرے، ہزاروں کرے، لاکھوں کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو سن رہا ہے۔ ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ، الا ہوا معہم، مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے جو کچھ وہ لوگ سرگوشی کر رہے ہیں۔ ولا یخفی علیہ، اور اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے وہ چیز جس میں وہ لوگ مصروف ہیں۔ وقد تعالی عن المکان، جبکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، علوا کبیرا، بہت ہی بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ۔ وتخصیص الثلاثہ والخمسہ، 3 اور 5 کو کیوں خاص کیا گیا اس آیت میں؟ کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے منافقین کے بارے میں۔ وَكَانُوا يَتَحَلَّقُونَ، اور وہ لوگ حلقے بنا کر بیٹھتے تھے، گروپ بنا کے بیٹھتے تھے، گروپ میٹنگز ہوتی تھیں ان کی، للتناجی، سرگوشی کرنے کے لیے، مغایظۃ للمؤمنین، ایمان والوں کو غصہ دلانے کے لیے، علی ہذین العددین، ان 2 عددوں میں، 3 بیٹھتے تھے، 3 کی جماعت بنا کے بیٹھ گئے، 5 کی جماعت۔ وقیل، اور کہا گیا کہ ما یتناجی منہم ثلاثۃ ولا خمسۃ، ان منافقین میں سے 3 آدمی آپس میں سرگوشی نہیں کرتے، اور نہ 5 آدمی، نہ اس سے کم، نہ اس سے زیادہ، مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلِأَنَّ أَهْلَ التَّنَاجِي، کیونکہ اہل تناجی، سرگوشی کرنے والے، عموماً عادتاً اہل رائے کی ایک جماعت ہوتی ہے، اہل تجربہ، ایکسپیرینس ہولڈر جو ہوتے ہیں نا، وَأَوَّلُ عَدَدِهِمْ، ان میں کا سب سے پہلا عدد 2 ہے، یا 2 سے زیادہ، 5 تک ہوتے ہیں یا 6 تک ہوتے ہیں، حالات کے حساب سے۔ فذکر، کم زیادہ بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ 3 اور 5 کا ذکر فرمائے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ولا ادنا من ذالک، بس یہ دلالت کیا اس بات پر کہ 2 اور 4 کی طرف اشارہ ہے، اس سے جو بھی کم ہے ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، یعنی 3 سے کم کیا ہے، 2 ہے، 2 کی طرف اشارہ ہوں گے، 5 سے کم کیا ہے، 4 ہے۔ ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ، 3 اور 5 سے زیادہ، یعنی یہ دلالت کر رہا ہے اس عادت کے قریب۔ اینما کانوا، جہاں کہیں بھی یہ رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اللہ ان کے کلام کو سنتا ہے۔ ثم ینبئہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا ان کے اعمال کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیجازیہم، بس وہ ان کو بدلہ دے گا، علیہ، اس پر، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں گناہ کرنے والوں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ گناہوں سے، یا بری گفتگو کرنے والے، یا غیبت کرنے والے، یا برائی کرنے والے، کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کر رہا ہے، تو متنبہ ہونا چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ بھئی وہ جس کی برائی کر رہا ہے اس کو تو نہیں معلوم ہو رہا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو رہا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے۔ یہ آیت جس کے سامنے پیش نظر ہو جائیں گی وہ غیبت سے رکے گا، جغل خوری سے رکے گا۔ دوبارہ فرمائیے آیت کا۔ یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی، یا اس سے کم یا زیادہ، چھپ کر بھی اگر کہیں بات کر رہے ہیں، تنہائی میں سرگوشی کر رہے ہیں، آہستہ اگر بات کر لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہوتا ہے، اللہ ان کی بات کو سنتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو غیبت کا ماحول ہو گیا ہے، برائیوں کا جو ماحول ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے عیوب کو بیان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی جو برائی کر رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جس کی برائی کر رہے ہیں ان تو یہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کو کیا معلوم ہوتا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو باخبر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ تصور پیدا کرو۔ یعنی دنیا سے چھپ کر اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ معلوم نہیں ہوگا، تو اللہ اس کو باخبر کر رہا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، اور ہر عمل تمہارا ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں۔ تو یعنی یہ آیت کا تقاضا یہ ہے، اس آیت کو پڑھنے کا اور سننے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جگہ سے پاک ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم کو پیش نظر رکھے، اور یہ تصور کرے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ یہ تصور جب اور یہ یقین انسان کے دل میں جب مضبوط ہوگا تو وہ تنہائی میں بھی گناہ سے بچے گا۔ اللہ
اور خاص طور پر آج کا جو ماحول چل رہا ہے، انٹرنیٹ اور فونوں کا جو غلط استعمال کر رہے ہیں بعض لوگ، ان کے لیے تو ایک آیت زبردست سبق ہے۔ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، فحش تصاویر دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت یہ تصور کرے کہ اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا حساب و کتاب لے گا قیامت میں۔ اگر یہ تصور جس شخص کے دل میں پیدا ہوگا، جس نوجوان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوگا، تو وہ تنہائی میں بھی انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، فون کا غلط استعمال نہیں کریں۔ تو یہ آیت پورے امت مسلمہ کے لیے نصیحت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔